آج ہم چلتے ہیں سیدھا بغداد کی گلیوں میں ایک ایسی داستان کی طرف جہاں دو پراسرار درویشوں کی کہانی خلیفہ ہارون اور رشید کی منتظر ہے۔ تو دیکھیے اس سفر میں ہم کیا کیا جانیں گے۔ کہانی شروع ہوگی خلیفہ کے ایک سوال سے، پھر ہم سنیں گے ایک شہزادے اور جن کی حیران کن کہانی، اس کے بعد دوسرے شہزادے اور ایک پیشن گوئی کا قصہ، اور آخر میں سب سے بڑا سوال، ایک آنکھ کی قیمت کیا ہے۔ تو بات شروع ہوتی ہے بغداد کے مشہور زمانہ خلیفہ ہارون الرشید سے۔ اچھا، ان کی ایک عادت تھی، رات کے وقت بھیس بدل کر شہر کی گلیوں میں نکلے جاتے تھے، یہ دیکھنے کے لیے کہ ان کے لوگوں کے اصل حالات کیا ہیں۔ ایسی ہی ایک رات کو ان کی نظر دو قلندروں پر پڑتی ہے، مطلب دو درویش، اور خلیفہ یہ دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں کہ دونوں کی بائیں آنکھ غائب تھی، اور بس یہی ایک سوال اس پوری داستان کی بنیاد بن جاتا ہے۔ خیر، خلیفہ نے ان سے پوچھا تو پہلے درویش نے اپنی کہانی سنانا شروع کی، اور یہ کوئی عام کہانی نہیں تھی، یہ ایک ایسی داستان تھی جو شاہی محلوں سے شروع ہوتی ہے اور جادو اور المیے کی گہرائیوں میں اترتی چلی جاتی ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ میں کوئی عام آدمی نہیں، میں تو ایک سلطان کا بیٹا تھا، اور اس کی شہرت دور دور تک تھی، خاص طور پر اس کے علم کی وجہ سے، اور اس کی خطاطی تو کمال کی تھی۔ لیکن پھر قسمت کا پہیہ گھومتا ہے۔ وہ شام کے بادشاہ کے لیے تحفے لے کر جا رہا تھا کہ ڈاکوؤں نے قافلے پر حملہ کر دیا، سب کچھ لٹ گیا۔ وہ خود بمشکل جان بچا کر ایک انجان شہر پہنچا، اور وہاں پہچان چھپا کر ایک لکڑہارے کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو گیا۔ تو ایک دن یوں ہوا کہ وہ جنگل میں لکڑیاں کاٹ رہا تھا، اور اسے اچانک ایک خفیہ راستہ ملا جو ایک زیر زمین محل کی طرف جاتا تھا، اور وہاں ایک خوبصورت شہزادی قید تھی جسے جرجیس نام کے ایک جن نے پچھلے 10 سال سے بند کر رکھا تھا۔ شہزادی نے اسے پناہ تو دے دی، لیکن ایک چھوٹی سی غلطی اور سب کچھ بدل گیا۔ شہزادہ خود بتاتا ہے کہ ایک رات نشے کی حالت میں نے شہزادی کے منع کرنے کے باوجود اس جادوئی گولے کو ٹھوکر مار دی جس سے وہ جن آ جاتا تھا۔ اب جن جب غصے میں آیا تو وہ یہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھا کہ اسے شہزادی نے نہیں بلایا۔ اس نے دونوں پر الزام لگا دیا اور ایک بڑا ظالمانہ امتحان رکھا۔ پہلے شہزادے کو کہا، اگر تم اسے نہیں جانتے تو یہ تلوار پکڑو اور اس کا سر قلم کر دو۔ شہزادے نے صاف انکار کر دیا۔ پھر جن نے یہی حکم شہزادی کو دیا، اور جب دونوں نے ہی ایک دوسرے کو مارنے سے انکار کر دیا تو جن کا غصہ آسمان پر پہنچ گیا۔ اس نے شہزادے کی آنکھوں کے سامنے شہزادی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ جن نے شہزادے کو سزا کے طور پر بندر بنا دیا۔ اب وہ بندر کے روپ میں جہازوں پر سفر کرتا رہا۔ پھر یوں ہوا کہ ایک سلطان اس کی ذہانت اور خطاطی سے بہت متاثر ہوا، اور آخرکار اسی سلطان کی بیٹی جو خود ایک ماہر جادوگرنی تھی، وہ پہچان گئی کہ یہ کوئی عام بندر نہیں، اس پر تو جادو ہوا ہے۔ اب اس جادو کو توڑنے کے لیے شہزادی کو اس جن سے لڑنا پڑا، اور کیا کمال کی جادوئی لڑائی تھی وہ۔ دونوں اپنی شکلیں بدل رہے تھے، جن شیر بنا تو شہزادی تلوار بن گئی، پھر وہ بچھو بنا تو وہ اژدہا، اور آخر میں یہ لڑائی ایک جادوئی انار اور مرغے کی شکل میں ختم ہوئی۔ شہزادی نے جن کو جلا کر راکھ کر دیا، لیکن اسی آگ میں وہ خود بھی جل گئی، اور اسی آخری دھماکے سے ایک چنگاری اڑی اور سیدھی شہزادے کی بائیں آنکھ میں جا لگی۔ اس کی آنکھ تو چلی گئی، وہ انسان تو واپس بن گیا، لیکن اس کی قیمت بہت بھاری تھی۔ تو پہلے درویش کی کہانی یہاں ختم ہوئی۔ اب خلیفہ کی توجہ دوسرے درویش کی طرف ہوئی، جس کی اپنی داستان بھی کچھ کم عجیب و غریب نہیں تھی۔ اچھا، یہ شہزادہ بھی ایک سلطان کا بیٹا تھا جو سمندری سفر پر تھا۔ ہوا یہ کہ اس کا جہاز ایک طوفان میں پھنس کر ایک پراسرار پہاڑ کے پاس جا پہنچا جسے کوہ مغناطیس کہتے تھے۔ اس پہاڑ کی خاصیت یہ تھی کہ وہ جہازوں کی ساری کیلیں اپنی طرف کھینچ لیتا تھا، اور جہاز سمندر میں بکھر جاتا تھا۔ تو جہاز تو تباہ ہو گیا، لیکن یہ شہزادہ کسی طرح بچ کر ایک جزیرے پر پہنچ گیا۔ وہاں ایک پیشین گوئی کی وجہ سے اس کے ہاتھوں ایک نوجوان کا قتل ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد اسے ایک بہت ہی شاندار اور پراسرار محل ملتا ہے۔ اور اس محل میں کیا تھا؟ وہاں 40 خوبصورت شہزادیاں تھیں جنہوں نے اس کا استقبال کیا۔ انہوں نے اسے پورے 1 سال کے لیے اپنا بادشاہ بنا لیا، اور اسے 40 کمروں کی 40 چابیاں دیں۔ ہر کمرہ خزانوں اور عجائبات سے بھرا ہوا تھا۔ 1 سال جب پورا ہوا تو شہزادیوں کو کچھ وقت کے لیے کہیں جانا پڑا، لیکن جاتے ہوئے انہوں نے صرف ایک شرط رکھی۔ انہوں نے کہا، تم پہلے 39 دروازے تو کھول سکتے ہو، لیکن خبردار 40ویں دروازے کو مت کھولنا، ورنہ ایسی جدائی ہوگی کہ پھر واپسی ممکن نہیں۔ شہزادے نے 39 دن تو خوب مزے کیے،
हर रोज एक नया दरवाजा खोलता और नए नए अजायबात देखता। लेकिन 40वें दिन उसका तजस्सुस, उसकी बेचैनी नाकाबिले बर्दाश्त हो गई। वो सोचने लगा कि आखिर इस आखिरी दरवाजे के पीछे ऐसा क्या है। और आखिरकार जिस चीज से उसे रोका गया था उसने वही कर दिया। उसने वो ममनुआ दरवाजा खोल दिया। अंदर एक शानदार काला घोड़ा खड़ा था। जैसे ही शहजादा उस पर बैठा, घोड़े के पर निकल आए और वो सीधा आसमान की तरफ उड़ गया। और फिर ऊपर जाकर उसने अपनी दुम से शहजादे की बाएं आंख पर ऐसी ज़रब लगाई कि आंख बाहर आ गई और उसे वहीं फेंककर वो घोड़ा हमेशा के लिए गायब हो गया। उसकी वो जन्नत जैसी जिंदगी एक लम्हे में खत्म हो गई। तो दोनों की कहानियां सुनने के बाद मंजर वापस खलीफा हारून अल रशीद के दरबार में आता है और अब उन दास्तानों का असल सबक सामने आने वाला है। देखें, दोनों शहजादों की कहानियां कितनी अलग हैं, लेकिन उनका अंजाम एक ही खामी की वजह से हुआ। पहला शहजादा अपने तकब्बुर और नशे में एक वार्निंग को भूल गया और दूसरा शहजादा वो अपने तजस्सुस के हाथों मजबूर हो गया। दोनों को एक हद बताई गई थी और दोनों ने वो हद पार की और नतीजा क्या निकला? दोनों ने अपनी जन्नत खो दी। खैर, कहानी का इख्तिताम तो यूं होता है कि खलीफा अपनी पहचान जाहिर करता है और दोनों दरवेशों को इनाम देता है। लेकिन ये दास्तान हमें एक बहुत गहरे सवाल पर छोड़ जाती है कि इंसानी फितरत में ये ममनू चीजों की तरफ खींचने की आदत कितनी मजबूत है। सोचने की बात है। अगर किसी को एक ममनुआ दरवाजे की चाबी दे दी जाए तो क्या वो वाकई खुद को उसे घुमाने से रोक पाएगा?